اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدنا وسددنا اللهم صل وسلم على نبي الأمي وعلى آل محمد۔ آج کے سیرت النبی کے سیشن میں ہم پڑھیں گے غزوہ حنین کو، اور غزوہ حنین پیش آیا شوال 8 ہجری میں۔ جب مکہ فتح ہو چکا تو قیس اعلان کے قبائل مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ان میں ثقیف اور حوازن پیش تھے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی جنگ سے تو فارغ ہو چکے، اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں، یعنی کہ اب ان کا ٹارگٹ ہم ہی بنیں گے، لہٰذا کیوں نہ ہم ہی پہل کریں۔ لہٰذا انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف کو منتخب کیا، اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوطاس میں اتر پڑے۔ ان کے ساتھ عورتیں، بچے، مال مویشی اور لشکر بھی تھے، سب کو لے کر آ گئے۔ اچھا، لشکر میں درید بن سما بھی تھے، اور درید بن سما جو تھا وہ اپنی رائے کی پختگی کے لیے بہت مشہور تھا، یعنی بہت سمجھدار اور عقلمند آدمی تھا۔ اس نے جب بچوں اور جانوروں کی آواز سنی تو مالک سے اس کی وجہ پوچھی۔ اب مالک نے جواب دیا کہ میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ پلاننگ دیکھیں کہ اگر بچے ہوں گے تو بچوں کی حفاظت کے لیے لڑے گا، مال مویشی ہوں گے تو مال مویشی کے نقصان کے لیے لڑے گا۔ تو درید نے کہا، واللہ بھیڑ کے چرواہے ہو، یعنی تم کتنے بے وقوف ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ یعنی کہ اگر شکست لکھی ہے قسمت میں تو چاہے عورتیں لاؤ تو چاہے بھیڑیں لاؤ، کیا فائدہ؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی کارآمد تو محض آدمی اپنی ہی تلوار اور نیزے سے ہوگا، یعنی کہ اگر تم جنگ جیتتے ہو تو جنگ جیتنے کی وجہ صرف جذبہ اور ہمت ہوگی، تلوار اور نیزے ہی ہوں گے، اور اگر تم شکست کھا گئے تو تم اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں تمہیں رسوا ہونا پڑے گا، یعنی اگر تمہیں شکست ہوتی ہے تو یہ عورتیں اور بچے ساری تمہارے دشمن کے مال غنیمت میں جائیں گی۔ پھر درید نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو، یعنی عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنے بچوں کو اور مال مویشیوں کو اس فتنے میں نہ ڈالو، لیکن مالک نے اس کی رائے کو قبول نہ کیا۔ بال بچوں اور مویشیوں کو وادی اوتاس میں جمع کیا اور خود فوجیوں کو لے کر وادی حنین میں منتقل ہو گیا، جو وادی اوتاس کے بازو میں ہے، اور وہاں فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ اب یہ جمع ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہفتہ کے روز 6 شوال کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ اس موقع پر آپ نے صفوان بن امیہ سے 100 زریں ساز و سامان سمیت ادھار لیں اور مکے کا انتظام عتاب بن اسید کو سونپا۔ راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بہت بڑا سا درخت دیکھا جس پر عرب اپنا ہتھیار لٹکاتے تھے، وہاں جانور ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ذات انوات کے نام سے اس ٹائم پہ مشہور جو جگہ تھی، وہاں لوگ اپنے ہتھیار لٹکاتے اور جانوروں کو ذبح کرتے اور درگاہ لگاتے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اب یہ سارے الفاظ پہ غور کیوں کروا رہی ہوں، آپ کو بھی اگلی بات سن کے پتہ چل جائے گا۔ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے، یعنی ہمارے لیے بھی کوئی ایسی جگہ بنائیں جہاں ہمارے لیے بھی دیگیں بٹیں اور ہم بھی درگاہ لگائیں اور ہم بھی آ کے دھاگے باندھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قل تم کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ،
تم نے تو مجھ سے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہی تھی۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ جو لوگ والقلم گروپ میں ہیں وہ اس چیز کو پڑھ چکے کہ انہوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ وہ ایک بستی سے گزرے تھے اور انہوں نے دیکھا چونکہ قوم فرعون کے ساتھ رہ کے اور وہاں پر بتوں کی محبت نے اتنا دل میں گھیرا کر لیا کہ ایک قوم کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ وہ لوگ بچڑے کو پوج رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارے لیے بھی اے موسیٰ ایسا ہی کوئی معبود بنا دو، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود لے آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ذات انوات بنوانا یا تمہارا ذات انوات کا مطالبہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طور طریقے ہیں، انہا السنن، یہ طور طریقے ہیں، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے۔ یعنی قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی آئے گا کہ تم پہلے کے طور طریقوں پر چلو گے۔ اور آج دیکھ لیں کتنی درگاہیں ہیں، ذات انوات ہم نے کتنی بنائی ہوئی ہیں، ہم کہاں کہاں جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور کہاں دیے جلاتے ہیں اور کہاں جا کے دھاگے باندھتے ہیں اور کہاں جا کے سجدے کرتے ہیں اور کہاں کی مٹی سے ہماری آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں اور کہاں کی مٹی سے دان ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے طور طریقے پہلوں کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی تبھی کر دی تھی کہ یہ پہلوں کے طریقے ہیں اور تم بھی پہلوں کے طریقے اپناؤ گے، اور آج لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے ارد گرد بہت سی ایسی جہالت کی چیزیں دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کہیں پر مگر مچھوں کے تالاب میں نہاتے ہیں اور کہیں کتوں کے پیشاب نعوذ باللہ پیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ جی پیر صاحب کا حکم ہے۔ تو آپ کے اور میرے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی باشعور مخلوق بنایا ہمیں، اور اس کے باوجود ہم یہ جہالت کے کام کر رہے۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا کہ آج ہم مغلوب نہ ہوں گے۔ لوگوں نے جب دشمن کا لشکر دیکھا تو جب یہ بات کہی کہ ہم مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی ہم غالب نہیں ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت تکلیف دے گئی، بہت گران گزری آپ پر یہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام ہوئی تو آپ کو ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن تو عورتوں، بچوں، اونٹوں اور بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے ہلکا سا اور فرمایا تلک غنیمت المسلمین، کہ یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا لشکر ہوگا، غدن انشاءاللہ، کہ یہ کل مسلمانوں کے حصے میں آئے گا سب کچھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گنتی سے مروب نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری پہلے ہی سنا دی۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو مرتب فرمایا۔ مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حضیر کو دیا، اور خزرج کا پرچم حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے۔ 2 زریں پہنی، سر اور چہرے پر خود لگائی، ہم پڑھ چکے خود وہ ہیڈ ٹائپ ٹوپی ہے۔ اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا اور اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی، پھر وہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں اس طرح پھیل گیا اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے اور یوں شکست ہو گئی۔ اور اس صورتحال سے بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے۔ رک کے سوچیں ذرا، غزوہ ہو رہا ہے اور ہم نے ابھی تک جتنے غزوات پڑھے سوائے غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو نقصان ہوا، اس کے علاوہ ہم نے جتنے بھی غزوات پڑھے کوانٹٹی مسلمانوں کی کم رہی، لیکن ان کے ایمان کی طاقت کی وجہ سے وہ بہت سی جگہوں پر غالب رہے اور بہت کم جانی نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ اب غزوہ حنین میں ایک دم دشمن کے حملے سے بھگدڑ مچی۔ اب جب یہ سب کچھ ہوا اور مسلمان پیچھے ہٹ گئے
تو جو مشرکین تو خوش ہوئے ہی ہوئے، کچھ نو مسلم بھی خوش ہوئے۔ ایسے لوگ جو اسلام تو لے آئے تھے، جنہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن دل میں ابھی ایمان نہیں اترا تھا، دل میں ایمان کی کیفیت وہ نہیں تھی، اور اس میں شامل تھے ابو سفیان بھی۔ کیا کہہ رہے ہیں سنیں ذرا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، یعنی اب انہیں چین نہیں آئے گا۔ اور صفوان کے ایک بھائی نے کہا کہ آج جادو باطل ہو گیا، یعنی انہیں آج بھی لگ رہا تھا کہ یہ جادو ہے۔ اور اس کے ایک اور بھائی نے کہا محمد اور اس کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لو، اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے، یعنی کہ اب ان کو کامیابی نہیں ہوگی۔ مگر اس پر مشرک صفوان اور نو مسلم اکرمہ بن ابو جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی، یعنی کہ انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، یہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی میت میں ثابت قدم رہے، ان کے ساتھ ڈٹے رہے اور دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو آگے بڑھاتے رہے اور فرماتے جا رہے تھے انا النبی لا کاذب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی، اور حضرت عباس کو جن کی آواز خاصی بلند تھی حکم دیا کہ آپ صحابہ کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پکارا، اپنی آواز سے وادی کو بھر دیا، اونچی تھی نا اس لیے۔ کیا کہا؟ اے درخت والو، یعنی اے بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یاد ہوگی آپ سب کو بیت رضوان کہ صحابہ کرام نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور یہ سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف مڑتی ہے۔ سوچیں ذرا، ایک ایسا بندہ جو ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہے اور آپ اسے محبت سے پکارتے ہیں، آپ اسے یاد دلاتے ہیں اور وہ مڑ آتا ہے، اور ایسے مڑے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف مڑتی ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں ہاں آئے آئے، ابھی آئے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے کسی پیارے بچے کو محبت سے کہتے ہیں او میرا پیارا بیٹا یا میری پیاری جان، یا محبت کا جو انداز ہوتا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات آپ سب سے کہتی ہوں کہ ہمیشہ پکارتے ہوئے محبت کا انداز اپنائیں۔ میں اپنی جب کسی اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہوں تو میں پریفرنس دیتی ہوں کہ میں نام لینے کے بجائے انہیں پیاری سی شہزادی کہہ کر پکاروں، اور جب شہزادی کہہ کر پکارا جاتا ہے تو محبت کا انداز اور ہوتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے گھر کے باہر ایک مانگنے والی آئیں، تو وہ جو جھگیوں والی ہوتی ہیں وہ تھیں، تو انہوں نے نا نوک کر کے تو پانی مانگا، شدید گرمی کا دن تھا، پانی دیا میں نے ان کو، تو وہ نا روٹی ان کے ہاتھ میں تھی، تو انہوں نے کہا باجی کوئی سالن ہے تو دے دیں، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ تو میں نے سالن نکال کے دیا اس کو پلیٹ میں، تو وہ نا گلاس بھی دیا پلیٹ بھی دیا، تو میں نے کہا یہ لو شہزادی۔ تو وہ مجھے کہتی ہے مطلب مجھے کہنے کے بجائے اپنے ساتھ، واللہ عالم ان کی اب کیا آپس میں ان کا رشتہ تھا، وہ اسے پنجابی میں کہتی ہے کہ انہیں مینو شہزادی کیا۔ تو مجھے ہنسی آ گئی نا، میں نے کہا آپ شہزادی ہی ہو، کیا ہوا اگر کلر کا فرق ہے، کیا ہوا اگر حیثیت کا فرق ہے، کوئی بات نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم تکبر میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمیں انسان نہیں لگتا۔ تو وہ اتنی خوش ہوئی اور اس نے اتنے محبت سے مجھے دعا دی، اور ہمیں بعض دفعہ بہت سا رزلٹ اچھا اس لیے بھی ملتا ہے کہ ہمارا لہجہ میٹھا ہوتا ہے، اور جب آپ میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں تو پھر سارے کے سارے آپ کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی محبت کے انداز سے انہیں کہا کہ ان کو پکارو، جب پکارا گیا ان کا نام لے کر تو فوراً اکٹھے ہو گئے، اسی طرح 100 آدمی جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا سامنا کیا، لڑائی شروع ہو گئی، اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، یعنی کہ پہلے بیت رضوان والوں کو پکارا، پھر انصار کو پکارا، پھر بنو حارث بن خزرج کو پکارا، اس طرح مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
محبت سے انہیں ان کے ان ناموں سے پکارا جن سے انہیں محبت تھی، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی اور اندیکھا لشکر اتارا، لہٰذا مسلمانوں نے جب پلٹ کر حملہ کیا تو دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن حمی الوطیس، کہ اب چولہا گرم ہو گیا۔ پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی کی لے کر قوم کے چہرے پر ماری اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی کے پھینکنے سے آپ کی جو ہاتھ سے مٹی پھینکی گئی تھی اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھر گئیں، اور اس کے بعد ان کی تلواروں کی جو دھار تھی وہ رک گئی اور حوصلے ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ وہ بھاگ نکلے، اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا، عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا گیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت سے زخم آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ فتحیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھیں کہ تھوڑا سا لشکر بھی اتنے بڑے لشکر پر غالب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی سے ہزاروں لوگ مارے گئے اور ہزاروں لوگوں کی آنکھیں چندھا گئیں۔ تو اس سب کو دیکھ کر اور اس فتح کو دیکھ کر بہت سے مشرکین مسلمان ہوئے، اور وہ کیوں مسلمان ہوئے؟ انہوں نے ایمان کی اس طاقت کو دیکھ لیا تھا، اور وہ مال غنیمت بھی جسے دشمن اس لیے لائے تھے کہ یہ ان کی سپورٹ بنیں گے، وہ مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ اور ہم نے پیچھے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی عمدگی کے ساتھ قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کو دیکھ کر بہت سے مشرکین مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی دعاؤں کی طاقت پہچاننے والا بنائے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں پر اتنا زیادہ یقین رکھنے والا بنائے کہ ہم جو بھی مانگیں اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ یہ دعا ضرور پوری ہوگی۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی رحمت کے ساتھ مدد مانگا کریں، اسے پکار کر کہیں، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے لمحے بھر کے لیے، پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، تو میرے لیے کیا کر، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، تو میرے سارے کے سارے حالات سنوار دے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی مدد مانگیں گے تو وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، اور ہمیں بھی ایسی ہی فتح نصیب کرے گا، ہمیں بھی ایسی ہی کامیابیاں دے گا کہ ہمارا تھوڑا سا ایمان اور مضبوط ایمان اور ثابت قدمی ہمیں بہت زیادہ اچھا اجر دے سکتی ہے، بہت زیادہ اچھی کامیابی دے سکتی ہے۔ بس ضرورت ہے ہمت کی، حوصلے کی، ثابت قدمی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنے پیارے حبیب کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، ہمیں دعاؤں سے مدد لینے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب القرآن